سبحان اللہ چینل دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کوہ طور پر تجلی الہیہ کی زیارت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر ایسی قوی چمک رہتی تھی کہ چہرے پر نقاب کے باوجود جو بھی آپ علیہ السلام کی طرف آنکھ بھر کر دیکھتا تو اس کی آنکھوں کی بنائی ختم ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے ایسا نقاب عطا فرمائیے جو اس قوی نور کا ستر بن جائے اور آپ کی مخلوق کی آنکھوں کو نقصان نہ پہنچے۔ حکم ہوا، اپنے اس کمبل کا نقاب بنا لو جو کوہ طور پر آپ علیہ السلام کے جسم پر تھا، جس نے طور کی تجلی کا تحمل کیا ہوا ہے۔ اس کمبل کے علاوہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر کوئی کاف بھی آپ علیہ السلام کے چہرے کی تجلی پر بند کرنے کو آ جائے تو وہ بھی مثل کوہ طور پھٹ جائے گا۔ الغرض حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر نقاب کے خلائق کو اپنا چہرہ دیکھنے سے منع فرما دیا۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ حضرت صفور علیہ السلام آپ علیہ السلام کے حسن نبوت پر عاشق تھیں۔ نقاب جو نظروں کے درمیان حائل ہو گیا تھا وہ اس سے بے چین ہو گئیں۔ جب صبر کے مقام پر عشق نے آگ رکھ دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اسی شوق اور بے تابی سے پہلے ایک آنکھ سے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کے نور کو دیکھا، اس سے ان کی اس آنکھ کی بنائی سلب ہو گئی۔ اس کے بعد بھی ان کو صبر نہ آیا، دل اور آنکھوں کی طلب بڑھ گئی۔ نظارہ تجلیات طور کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر دیکھنے کے لیے دوسری آنکھ بھی کھول دی، وہ بھی بے نور ہو گئی۔ عاشقہ صادقہ حضرت صفور رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک عورت نے پوچھا، کیا تمہیں اپنی آنکھوں کے بے نور ہو جانے پر کچھ حسرت و غم ہوا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، مجھے تو یہ حسرت ہے کہ ایسی 100,000 آنکھیں اور بھی عطا ہو جائیں تو میں ان سب کو محبوب کے چہرہ تابان کے دیکھنے میں قربان کر دیتی۔ حضرت صفور رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میری آنکھوں سے نور تو چلا گیا مگر آنکھوں کے حلقے کے ویرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا خاص نور سما گیا ہے۔ حق تعالیٰ کو حضرت صفور رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ سچی چاہت اور تڑپ، یہ کلام، یہ عشق کا مقام، یہ دل اور آنکھوں کی طلب پسند آ گئی۔ خزانہ غیب سے پھر ان کی آنکھوں کو ایسی بنائی کا نور اور تحمل بخش دیا گیا جس سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرہ تابان کو دیکھا کرتی تھی۔ درس حیات طلب صادق ہو تو خدا کی مدد سے پہنچ جایا کرتی ہے۔ نبوت سے قبل حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک بکری ریوڑ سے الگ ہو کر کہیں کھو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل میں اسے آگے پیچھے تلاش کرتے کرتے بہت دور نکل گئے۔ اس سے آپ علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر ورم آ گئے اور زخمی بھی ہو گئے۔ بکری تھک ہار کر ایک جگہ کھڑی ہو گئی، تب جا کر کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ آئی۔ آپ علیہ السلام نے اس پر بجائے غصہ اور زد و کوب کرنے کے اس کی گرد جاڑی اور اس کی پشت اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے، ماں کی ممتا کی طرح اس سے پیار کرنے لگے۔ باوجود اس قدر اذیت برداشت کرنے کے ذرا برابر بھی اس پر کدورت اور غیظ و غضب نہ کیا، بلکہ اس کی تکلیف کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کا دل رقیق ہو گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بکری سے کہنے لگے، فرض کیا تجھ کو مجھ پر رحم نہیں آیا؟ اس لیے تو نے مجھے تھکایا اور پریشان کیا، لیکن تجھے اپنے اوپر رحم کیوں نہ آیا؟ میرے پاؤں کے آبلوں اور زخموں پر تجھے رحم نہ آیا تھا، کم از کم تجھے اپنے اوپر تو رحم آنا چاہیے تھا۔ اسی وقت ملائکہ سے حق تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام زیبا ہیں۔ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف سے ایذا رسائی کے تحمل کے لیے جس حوصلہ اور جس دل و جگر کی ضرورت ہوتی ہے وہ خوبی ان میں موجود ہے۔ نبوت سے قبل تقریباً کئی نبیوں علیہ السلام نے بکریاں چرائیں۔ اس کی حکمت یہ ہے
کہ تاکہ بکریوں کے چرانے سے انبیاء کرام علیہ السلام کا صبر اور وقار ظاہر ہو جائے۔ یہ بکریوں کی چرواہی صبر و حلم کی عادت پیدا کرتی ہے، کیونکہ بکریاں اکثر مختلف جانب بکھر جاتی ہیں، ان کے جمع رکھنے اور نگرانی میں پریشانی ہوتی ہے۔ اس کام کے لیے دل و دماغ کا قابل برداشت ہونا ضروری ہوتا ہے۔ مخلوق خدا پر رحم کرنے سے دنیا اور آخرت میں سرفرازی عطا ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کرنا مت بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی اچھی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچاتے رہیں۔